رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچ لاتی ہے، نظروں کی حفاظت حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیر و بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ مطلب کہ بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ قید کر دیا سانپوں کو، یہ کہہ کر سپیروں نے، اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان ہی کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ اپنی موت کو یاد رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق شوہر ادا نہ کرے گی۔ خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کا مفاد ایک ہوتا ہے۔ نامحرم کو چھونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ عز و جل ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ایسے ہے کہ جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ اچھی عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔
زخم کا کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ جب آپ کا رویہ لوگوں کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتا، تب ان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ انسان جتنا آن لائن ہوتا جا رہا ہے، انسانیت اتنی ہی آف لائن ہوتی جا رہی ہے۔ زندگی بھر عبادت کر لو، حقوق العباد کے بغیر جنت میں نہیں جاؤ گے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ناکام بھی ہوئے تو تاروں کے درمیان ضرور رہو گے۔ سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی، سب سے پہلے نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی، سب سے پہلے نماز عصر حضرت عزیز علیہ السلام نے ادا کی، سب سے پہلے نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی، سب سے پہلے نماز عشاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھرتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، یہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو شخص مجھ پر درود پڑتا ہے، ساتوں زمینوں آسمانوں کی ہر چیز، چرند پرند، شجر حجر اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے ظالم کو دیکھ کر اگر اس کا ہاتھ نہ روکا تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل ان سب کو عذاب میں پکڑ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کا فاصلہ 100 سال ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے غلافوں سے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت چھینک آنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح سویرے نماز فجر کے لیے گیا وہ ایمان کا جھنڈا لے کر گیا۔ درود کیا ہے؟ درود شریف وہ ذکر ہے جو فرش زمین پر کیا جاتا ہے اور عرش بری پر سنایا جاتا ہے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور فرشتوں کی عبادت ہے۔ درود شریف سب سے افضل والا ذکر ہے جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔